علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا، اس کو احمد رضا کا زمانہ ملا۔ اور دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا۔ یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو، یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو، اب تو رضوی ہی سکہ چلے گا۔ ہلو جی سر، جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت۔ جی وعلیکم السلام حضرت، بس آپ کا میں اکثر روزانہ ہی میرے خیال میں جب بھی میں ڈرائیونگ کرتا ہوں یا فری ہوتا ہوں گھر سے، آپ کی ماشاءاللہ ویڈیو سنتا رہتا ہوں، اور بس میرا میسیج یہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ آپ کی بات کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ میں ان سے میرا یہ میسیج ہے دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، کہ بھائی آپ لوگ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ وہ نور حسن صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کا مطلب ہوتا ہے۔ آپ اس بات پہ نہیں سمجھتے، آپ بھڑک اٹھتے ہیں۔ جی حضرت، آپ کا اس میں گرامی کیا ہوا؟ میرا اکرم صدیقی نام ہے۔ اچھا اچھا، اکرم صدیقی صاحب۔ جی جی ابھی فی الحال کہاں ہیں حضرت آپ؟ میں سڈنی میں ہوتا ہوں سر۔ جی جی آسٹریلیا، سڈنی میں۔ آسٹریلیا؟ جی جی جی۔ اچھا اچھا، یہ کدھر پڑے گا حضرت؟ یہ آسٹریلیا سر بر اعظم میں ہی، آپ آسٹریلیا اگر نیٹ پہ سرچ کریں سڈنی شہر۔ ہاں مطلب اس کے آس پاس اور کون سا دوسرا اسٹیٹ، مطلب کون سا دیش ہے؟ نیوزی لینڈ قریب اس کے ایک ملک۔ اچھا، اور جی جی نیوزی لینڈ اور تو اور باقی تو یہ پورا الگ ہی ہے، الگ تھلگ ہی ہے۔ اچھا اچھا حضرت، تو آپ اچھا اچھا، آپ کا تعلق جو ہے وہ کدھر سے ہے؟ آپ رہنے والے کدھر؟ جی میں تو کراچی پاکستان میں رہتا ہوں۔ آپ کراچی پاکستان سے ہیں؟ جی یہاں پچھلے 20-25 سال سے میں یہاں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں۔ اچھا، تو آپ کے پاکستان سے کون سی دشا میں پڑے گا، کون سی سائڈ میں پڑے گا؟ پاکستان کون سے شہر میں؟ نہیں جی آپ جس جگہ آسٹریلیا میں ہیں، جی آپ کے پاکستان سے آسٹریلیا جو ہے وہ کس سائڈ میں پڑے گا؟ پورا پچھم، اتر، دکن؟ یہ تھوڑا سا مطلب مشکل ہو جائے گا سمجھانا، مطلب ہے لیکن یہ اس طرح پڑے گا، مطلب ہم لوگ آگے ہیں آپ سے 5 گھنٹے ٹائم سے، جیسے انڈونیشیا ہے نا، انڈونیشیا، ہاں ملیشیا، اس سے اور آگے۔ اچھا اچھا، ملیشیا تو یہ ہمارے پورب سائڈ میں پڑے گا۔ نہیں، ملیشیا سے اور اوپر چل جائیں آسٹریلیا آتا ہے۔ اگر اچھا، آپ اس پہ مطلب ملیشیا سے اور آگے جائیں گے؟ ملیشیا سے اور آگے، مطلب ایک تو اور۔ اچھا ایک منٹ، ایک بات کہنا چاہوں گا حضرت میں آپ سے۔ جی جی جی۔ اس وقت جو وہاں ٹائم ہے عصر یا مغرب کا ٹائم ہے یا کیا ٹائم ہے، ذرا بتائیں۔ اس وقت 5 گھنٹے آگے کر لیں، مغرب ہو چکی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مغرب کو ہو گئے۔ مغرب ہو چکی ہے وہاں؟ جی جی جی۔ تو آپ ہم سے جو ہے وہ پورا سائڈ میں ہے حضرت؟ جی جی پورا۔ یہی پوچھنا چاہتا تھا آپ سے۔ اصل میں وہ آپ ہندی بول رہے ہیں نا، کیونکہ ملیشیا سے بھی بہت سارے بھائی مجھے کال کرتے ہیں، میرے کئی بھائی ملیشیا میں رہتے ہیں، محمد رضا بھائی ہیں اور اختر بھائی ہیں اور بھی کئی سارے حضرات ہیں، جب وہ مجھے کال کرتے ہیں عصر کے ٹائم، تو وہاں جو ہے وہ مغرب کی نماز ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ میرے خیال سے ملیشیا شاید 3 گھنٹے کا فرق ہے، ہمارا یہاں سے آپ کے تقریباً ابھی اس وقت 5.5 گھنٹے کا فرق ہے آپ کے۔ ہاں 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 جی حضرت، میں یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ کس سائڈ میں۔ ہاں، کیا آسٹریلیا آپ نے جگہ کا نام بتایا تھا، ہے نا؟ جی سڈنی۔ سڈنی یہ سڈنی؟ جی جی جی۔ اچھا، آسٹریلیا میں سڈنی اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ آپ ہیں؟ جی جی میں رہتا ہوں۔ اچھا اچھا جی حضرت، وہاں کیا کرتے ہیں؟ میں ڈرائیونگ سکھاتا ہوں۔ اچھا سکھاتے ہیں یہاں پہ؟ جی جی ڈرائیونگ سکھاتا ہوں۔ چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے حضرت، میں بھی ویسے تو پیشے سے ڈرائیور ہوں۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ نہیں میں وہ آپ کی ویڈیو کافی سنتا ہوں اور کافی مطلب
चीजों पे गौर फिक्र करता रहता हूँ। حضرت آپ تو پاکستان کے ہیں تو آپ کی تو زبان ہی اردو ہے، جی جی تو وہاں جیسے آسٹریلیا کی جو زبانیں سمجھ لیتے ہیں؟ ہاں یہ تو یہ انگلش بولتے ہیں لوگ۔ اچھا اچھا، انگلش بولتے ہیں۔ جی جی اچھا، یہ تو اصل میں یہ سمجھ لیجئے کہ برٹش کے نا دوسری مطلب چھوٹی کالونی ہے۔ اچھا، یہ 200 سال اس کی ہسٹری 200 سال پرانی ہے۔ اچھا اچھا، زیادہ پرانی نہیں ہے، 200 سال جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی۔ تو ابھی یہاں جو ٹائم ہے حضرت، یہاں 2:45 ہو رہے ہیں اور وہاں جو ہے مغرب کی اذان ہو چکی ہے۔ ہاں تقریباً عشاء کا وقت لگ گیا ہے۔ عشاء کا وقت جو ہے چالو ہو گیا، جی 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 یعنی عشاء کی اذان ہونے والی ہے اب۔ جی 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 تقریباً جی میں ٹائم دیکھتا ہوں بھی موبائل میں کیا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت سر 8:17 ہو رہے ہیں نا۔ ہاں، تو وہاں جو ہے بس اذان ہونے ہی والی ہے۔ جی جی ہاں، تو میں بڑا خوش قسمت ہوں سر، وہ پچھلے 2 سال پہلے مولانا توصیف رضا خان بریلوی صاحب آئے تھے۔ اچھا تو میں ان کے ہاتھ سے بیعت ہوا تھا۔ اچھا، تو ویسے ہمارا یہاں پہ حلقہ بھی ہے دعوت اسلامی کے اچھا لوگ ہیں ہمارے، جی، ماشاء اللہ۔ تو ایک چلیے پلیٹ ماشاء فارم اللہ ملا ہوا ہے، پلیٹ فارم ملا ہوا ہے ہم لوگوں کو۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ تو حضرت جیسے میری جو گفتگو ہے وہ آپ کے پاکستان سے کسی نے بھیجی تھی یا پھر آپ موبائل چلا رہے تھے تو موبائل پہ آ گئی؟ میں موبائل چلا رہا تھا، مطلب میں یوٹیوب پہ مولانا فاروق خان رضوی صاحب کو سنتا ہوں بہت۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ جی فاروق رضوی صاحب جو ہیں اپنے ناگپور کے، جی جی جی، اور ہمارے پاکستان کے بھی مظفر حسین شاہ صاحب ہیں، اور فوکم نورانی صاحب ہیں۔ جی جی جی، ماشاء اللہ، فوکم نورانی صاحب بڑا جی اچھا اور بڑا زبردست جو ہے ماشاء اللہ بیان کرتے ہیں، اور ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ تو ان کو سنتا ہوں، ایسے ہستیوں کو۔ اور آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب قبلہ ہیں، مصطفی صاحب ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ، بڑے زبردست ہیرے ہیں الحمدللہ ہماری جماعت میں۔ جی جی بالکل بالکل۔ ہاں، اور خادم حسین رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے وصال پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین، انہوں نے پورے آمین۔ پاکستان کے پنجاب کے حصے کو پورا سنبھالا ہوا تھا۔ بے شک بے شک، اور الحمدللہ پوری جی باطل کافر حکومت الحمدللہ دہشت کھائی ہوئی تھی ان کے نام سے۔ ہاں، اصل میں حضرت مسئلہ ہمارے پاکستان میں کیا ہوا کہ ہماری جو آج سے 60-70 سال کی جو ہسٹری ہے نا پاکستان کی، جی اس میں یہ تھا کہ ساری مسجدیں ہماری سنیوں نہیں بنائی۔ جی جی لیکن جی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ دوستیاں گاڑتے ہیں، پھر یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں مسجد کی۔ یہ انگریزوں کی دی ہوئی سازش ہے، یہ انگریزوں کی دی ہوئی چال ہے جو یہ چلتے ہیں، اور ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان اتنے بڑے سیدھے ہیں کہ بس بہکاوے میں آ جاتے ہیں ان لوگوں کے۔ تو کبھی کبھار یہ لوگ وہ بن جاتے ہیں، مطلب جنرل سیکرٹری بن جاتے ہیں مسجد کے، پھر الیکشن کرواتے ہیں، الیکشن میں اپنا بندہ کھڑا کر دیتے ہیں، جی اس طرح سے یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، پھر یہ اپنے رولز شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی 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 جی، یہ ان کی مسجدیں اکثر چھنی ہوئی ہوتی ہیں، بنائی ہوئی کم ہوتی ہیں، اور جب یہ لوگ بناتے ہیں تو بناتے بھی بڑی عالیشان مسجد ہے، سمجھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جب کسی کی مسجد کو، سنی کی مسجد کو قبضہ کر لیتے ہیں تو سنی مسجد تو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ زیادہ ڈیکوریشن میں نہیں ہوتی، یعنی زیادہ چمکدار نہیں ہوتی ہے نا۔ چمکدار کے علاوہ سر بات یہ ہے کہ اصل میں پاکستان میں نہیں، ماشاء اللہ، میں سب مسجدوں کا میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، مطلب کچھ مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں جگہ تھوڑی کم ہوتی ہے مگر جو پبلک ہے وہ زیادہ آتی ہے، تو پھر یہ اس کو چھین کے قبضہ کر کے، سمجھے، اس کو پھر دو منزلہ تمنزلہ بنوا دیتے ہیں، اور یہ کئی جگہ ہوا ہے، 1-2 جگہ نہیں ہوا ہے حضرت۔ اچھا، پھر حضرت یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں اس زمانے میں انٹرنیٹ سسٹم نہیں تھا تو انہوں نے اپنی کتابوں سے جو کفریات دنیا میں پھیلائے، جو اپنا عقیدہ پیش کیا، تو لوگ بھولے بھالے جو سنی تھے وہ اس کو سچ سمجھ بیٹھے کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ لوگ دیکھے کہ یار اپنے نبی کو یا رسول اللہ کہیں نہیں کہیں،
تو اس پاکستان میں جو اتنا زیادہ یہ پھیلا ہے نا جی وہابیزم اور یہ دیوبندیزم، جی تو بس یہ ضیاء الحق ہمارا تھا، جنرل ضیاء الحق، اس کے زمانے میں ہی بہت زیادہ اس کی پارٹی میں گھس گئے تھے، اس طرح کے انہوں نے 9 ستارے بنا لیے تھے، اور پھر اس طرح سے انہوں نے اپنا مذہب پھیلانا شروع کر دیا. اور اب الحمدللہ آہستہ آہستہ جب سے انٹرنیٹ کا زمانہ آیا لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے. جی 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 حضرت بالکل صحیح بولے آپ. پھر ہماری بدقسمتی یہ سر کہ جب ہمارے پاکستان میں وفاقی وزیر بنے تھے تو وہ بھی انہی کے بنے تھے، تو انہوں نے اپنا بد مذہب اپنی کتابوں میں لٹریچر میں ڈالنا شروع کر دیا جی ان کے بارے میں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بچوں کے اوپر نظم لکھی ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے. اس طرح سے انہوں نے ان کو ہیرو پیش کیا. جی تو بس اس طرح سے پھر یہ پھیلتے گئے. لیکن الحمدللہ ایک ایسا ایسا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے اپنے آمین ثم آمین. بچوں کو. میری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو فاروق رضوی صاحب، آپ جیسے اور بہت سارے، اور ہمارے بہت سارے بھائی الحمدللہ، ان میں ہمارے راہیل بھائی بھی ہیں، جمشید بھائی بھی ہیں، علی بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے فاروق اشرفی بھائی ہیں، بہت سارے بھائی الحمدللہ جو محنت کر رہے ہیں اور ان شیطانوں سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بچا رہے ہیں. جی 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 بالکل بالکل بالکل. جی یہ جتنے بھی دیو کے بندر ہیں، جتنے بھی شیطان ہیں نزد کی پیداوار جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں سب جو ہے آگاہ کر رہے ہیں عوام اہل سنت کو. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور اس کو نہ مانے وہ کافر ہے، سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب آپ ان کے اکابرین کی بات کھولتے ہیں تو یہ ایک دم سے آنکھیں ایک دم ان کی چینج ہو جاتی ہے، آواز چینج ہو جاتی ہے، ان کے لہجے چینج ہو جاتے ہیں، پھر یہ آپ سے گالی گلوچ اور بدتمیزی تو اتر آتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا آپ کے جی 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 حضرت. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے بزرگوں نے کچھ لکھا ہے، یہ کچھ بولتے ہیں. ہاں سمجھے حضرت. بس یہ اصل میں نے جو نوٹ کیا نا، یہ لوگ سچائی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہمارا کابرین ہے، ہمارے وہ بزرگ ہیں، وہ غلط بھی ہیں تو صحیح ہیں، غلط بھی ہیں تو صحیح ہیں. بس یہ ان کا اصل میں کیا ہے حضرت، ان لوگوں کو پڑھن پڑھائی جاتی ہے کہ کسی علم والے سے بحث و مباحثہ مت کرنا، کسی پڑھے لکھے سے مت الجھنا، کسی رنگین انسان سے مت الجھنا، جو سادہ ہو، جو علم سے خالی ہو، اسی سے بحث و مباحثہ کرنا، اسی کو الجھانا، اسی سے مسئلے مسائل پوچھنا الٹے سیدھے. نہیں اسی کو پکڑتے ہیں بیچارے غریب انسان کو، کیلے بیچنے والے کو، امرود بیچنے والے کو. جی ایسے انہیں پہ حملے کرتے ہیں جو بیچارے بھولے والے، ان کو نہیں پتا ہوتا، ان کو جی 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 یہ لوگ. تو کل ملا کے یہ کم علم انسانوں کو پکڑ پڑ کے اپنی جماعت میں لے جاتے ہیں، اور کم علم لوگ جب چلے جاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑے علم والے ہیں، یار یہ تو بڑا جانتے ہیں. سمجھا سر. یہی اصل میں بس یہ ان کا یہی مشن ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، وہ حق پر ہیں، باقی سب نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ حق پہ نہیں ہے. جی اور ہم کو تو یہ اپنی جماعت کو تو یہ کھلم کھلا مشرک بتاتے ہیں شیطان. وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حدیث ہے نا، وہی کہ تلوار نکال دیں گے پڑوسی پہ مشرک کا فتویٰ لگائیں گے. جی بے شک. تو صحابہ نے یہی بولا نا کہ مشرک کون ہوگا، فتویٰ لگانے والا یا جس پہ فتویٰ لگ رہا ہے، کہنے والا ہے نا. جی تو دیکھیے یہی وہی حضور نے واضح کر دیا ہے اس بات کو کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، جو خود کہہ رہا ہے وہی ہے مشرک. بالکل. اور دیکھیے وہی بولی جا رہی ہے جو 1400 سال پہلے منافق بولتے تھے، جی وہی بولی جا رہی ہے. پھر بات یہ ہے کہ پیکنگ بدل گئی، مال اندر سے وہی. ہاں جی کیا بات ہے. اور ایک بات بتاؤں حضرت، یہ لوگ نماز کا دھوکہ دے کے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے آتے ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانے آتے ہیں. سمجھے حضرت. ہاں بالکل یہی کر رہے ہیں اور کیا. ہاں اب یہ کہیں گے کہ بھائی ہم کیسے کافر بناتے ہیں. تو یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اس کے خلاف یہ سکھاتے ہیں
قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اللہ کے نبی خوب غیب کی باتیں بتاتے ہیں. یہ کہتے ہیں غیب تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. اچھا ایک حضرت میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا. میں تو بہت معمولی سے انسان ہوں اور آپ ماشاءاللہ جب یہ آپ سے کوئی بات نہیں علم غیب کے اوپر ہاں ان کو ایک اور حوالہ دیجیے اچھا جی بولیے. جب آپ سسم کی اونٹنی جب آپ وہاں سے واپسی میں ہو رہے تھے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کم و بیش, کہ جب آپ غزوے سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے کہا تھا میری اونٹنی کو ڈھونڈ کے لاؤ, صحابہ سے بولا آپ نے. نہیں تو ایک صحابی رسول تھے جن کی اونٹنی گم ہو چکی تھی. جی جی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تلاش کرتے, جب ان کو نہیں ملی, جب وہ مطلب نہیں دیکھ پائے اس کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے, آپ اس کا پتہ دیجئے, بتائیے آپ. جی جی جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم فلاں پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ اور وہ اونٹنی وہاں ہے, اس کی نکیل الجھ گئی ہے. جی جی. تو حضور نے جس طرح بتایا ویسے ہی جو ہے صحابی رسول نے جا کے پایا. ٹھیک ہے. نہیں اچھا وہ بھی ہے نا, وہ جب منافقوں کا ٹولہ بات بتاتا ہوں, کہ وہی بات بتاتا ہوں. تو صحابی رسول کا تو یہی عقیدہ تھا کہ ہاں حضور غیب کا علم جانتے ہیں, غیب کی چھپی ہوئی چیزوں کی نظر میں رکھتے ہیں, خبر رکھتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور بتا دیں گے یا نہیں بتائیں گے, اگر یہ ان کا عقیدہ ہوتا کہ حضور کو کیا معلوم کہ میری اونٹنی کہاں ہے, تو پھر حضور کے پاس وہ آتے ہی نہیں. جی جی. ان کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ ہاں حضور بتا دیں گے. ٹھیک ہے. جی 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 جی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بتایا اور وہ چلے گئے. مگر جو وہاں منافق تھے انہوں نے افواہ اڑائی, مذاق اڑایا, معاذ اللہ ٹھٹا کیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر فرضی دے دی ہے, محمد غیب کی خبر کیا جانے, معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی چیز کا علم کیا جانے. جی جی جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کی شان میں کوئی اس طرح کی بات کہے, میرے محبوب کے لیے کوئی اس طرح کے جملے استعمال کرے. یعنی انہوں نے حضور کے علم پر ہم شک کیا, حضور کے غیب پر انہوں نے شک کیا. قرآن پاک نے جو ہے انہیں کافر قرار دیا. قد کفرتم بعد ایمانکم. جی 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 بالکل بالکل صحیح فرمایا. بے شک تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے حضور کے علم پر شک کیا. انہوں نے یہ بھی آپ اس میں ایڈ کرا کریں ان کے ساتھ نا. خیر اصل میں حضرت باتیں بہت ساری ہوتی ہیں اور یہ قرآن حدیث کو مانتے نہیں, اس لیے میں ان کو قرآن و حدیث سے جواب نہیں دیتا. الحمدللہ مجھے سب معلوم ہے. ٹھیک ہے حضرت. جی جی. میں جانتا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کو مانیں گے ہی نہیں, تو میں کیوں مطلب اپنا وقت تھوڑا سا ضائع کروں, آڈیو کو لمبا کروں, ٹائم کو بڑھاؤں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر سے میں جواب دے دوں ان کا, جو کہ یہ ان کا باپ بھی رد نہ کر سکے. میں قرآن و حدیث سے ان کو جواب ہی نہیں دیتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانیں گے, اور پھر یہ نہیں مانیں گے تو پھر مجھے برداشت نہیں ہوتا, پھر میں الٹا سیدھا اول فول بک دیتا ہوں. مجھے برداشت نہیں ہے قرآن و حدیث کا انکار حضرت. جی 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 جی. نہیں آپ سے بات کر کے کافی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. انشاءاللہ آگے بھی جب کوئی ہوتا ہے حضرت, کوئی ہوتا ہے قرآن و حدیث سے بات کرنے والا, تو میں اس سے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ بھائی آپ قرآن و حدیث کو مکمل مانتے ہیں کہ آدھا ادھورا مانتے ہیں؟ اصل میں حضرت یہ آپ کی جو ویڈیو آتی ہے نا, تو یہ لوگ پریشان ہیں. یہ لوگ ان لوگ اصل میں زیادہ تر جو ان کے جو بلیور ہیں, جو ماننے والے ہیں, جی وہ آپ ہی سنتے ہوں گے. آج کل کے نیٹ بہت سن رہے ہیں الحمدللہ. بہت سارے بھائیوں نے توبہ کر لی ہے, اور بہت سارے لوگوں نے تو الحمدللہ اس ناچیز کو کال کیا, تو مجھ سے ہی کئی بھائیوں نے بولا ہے الحمدللہ جیسا بھی مجھ سے کچھ آتا ہے میں نے ان کو کروایا, انہوں نے معافی تلافی کی ہے. اب آہستہ آہستہ طارق جمیل ہوا, طارق مسعود ہوا, ان کا کفر سامنے آ رہا ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. جی 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 جی. اب تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں طارق جمیل سے, کیونکہ اس قذاب جھوٹے انسان نے اتنی جھوٹی حدیثیں اور جھوٹے واقعات اور حضور کی شان میں, صحابہ کی شان میں گستاخیاں بکی. اور ہاں حضرت یہ وہی حدیث ہے کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے اور قرآن کی جو چاشنی ہے وہ ان کے چہرے سے نظر آنے لگے گی, مگر پس پشت جو ہے وہ اسلام کی چادر کو
फेंक देंगे, पैसे पूछ फेंक देंगे, नहीं पीछे फेंक देंगे, उतार देंगे। अभी तो आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तो तबलीगी जमात के जो पाकिस्तान के पुराने जो देवबंदी है, तबलीगी हैं, जी अब वो तक मना करेंगे इसके बयान को ना सुना जाए, बैन कर रहे हैं वो। जी 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 सारी जी जी जमीन बेशक, पे। सही बात है। वो जो बुद्धा है, परेशान है कि क्या करें। वो कहते हैं ना, जब आप कोई स्प्रे करते हैं मच्छर मारने का तो भागते हैं कीड़े मकोड़े, तो अभी जैसे ऐसा हो गया इनका हालत। असल में हजरत कहाँ जाए कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह आगाह हो रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। जी 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 समझे हजरत, लोगों जी, को जी। इल्म नहीं था कि ये ऐसा भी कहते होंगे, ऐसा भी कहते होंगे, ऐसा भी कहते होंगे, मगर मेरा काम जी, यही है कि सिर्फ इनका जहर इनके मुंह से उगलवाता हूँ और फिर आवाम के सामने पेश कर देता हूँ। जी जी बहुत सारे भाइयों को, बहुत सारे मुसलमानों को पसंद आता है और अल्हम्दुलिल्लाह देश विदेश हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह कॉल भी आता है हजरत। सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, कनाडा, मतलब कुछ जगहों का मुझे भी नाम नहीं मालूम है कि कहाँ कहाँ से कॉल आ चुका है। जर्मनी वगैरह हर एक जगह से कॉल आता है। जी 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 और आज पहली बार आपने मुझे कॉल किया है, आज पहली मर्तबा आपके यहाँ से कॉल आया है और ऑस्ट्रेलिया से। ये पहला चांस है, ऑस्ट्रेलिया का पहला कॉल है, वरना सऊदी जी, अरब, जी। दुबई, कतर और ये कई जगह ऐसी है कि ऐसा है जैसे अपना भारत से ही कॉल आता है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, और मलेशिया से भी कॉल आता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नूर हसन भाई इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से आबाद रखे, खुश रखे, आपके आमीन सुम्मा आमीन। घर वालों को आपके सब अहलो अयाल को माशाल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मेरे हक में दुआ कीजिए करें सर। मेरे अल्लाह बच्चों ताला के लिए, आपको मेरे सलामत लिए। रखे, आपके अहलो अयाल को सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको आपके जानो माल की जो है हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सबको जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे भाई और पाकिस्तान में बहुत बीमार है, सरफराज अहमद सिद्दीकी अच्छा अच्छा, और जमील अहमद सिद्दीकी, अल्लाह उनसे दुआ, आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ अल्लाह कीजिएगा ताला कि अल्लाह ताला उनको उनके हक में भी बेहतर फरमाए। जी अल्लाह ताला तमाम मोमिनों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके शाद व आबाद रखे। और हजरत आपका मैंने बहुत वक्त लिया। आप कोई बात नहीं हजरत, ये सब आपकी मोहब्बतें हैं और जी जी आप अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आपने मुझे याद किया, कॉल किया, वरना कौन किसे याद करता है। और ये हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जी ये कयामत तक और कयामत के बाद मैदान महशर तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहम्मद से मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक 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 बेशक। इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह। जी जी अभी बिल्कुल। मैंने आपका काफी वक्त ले लिया। आप अभी क्या जॉब पर हैं? अभी क्या क्या कर रहे नहीं हैं? हजरत, मैं घर पे हूँ इस टाइम। थोड़ा काम बस ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह ताला जी जी जी। अच्छा रोजगार अता फरमाए। अभी रोजगार की हालत अच्छी नहीं है। वैसे आप अभी जॉब क्या कर रहे हैं? जी हजरत। क्या जॉब क्या कर रहे हैं आप बता रहे थे? जी हजरत, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, किसी कंपनी की भी चला? नहीं हजरत, हमारे खलेरे भाई की गाड़ी थी जी जी। और अब काम नहीं है, पूरा समझ लो साल भर ही हो गया है। कुछ दिनों तो काम बिल्कुल था ही नहीं। अब कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बहुत जी जी। खस्ता हाल है। अल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपके रोजी में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं गया था आज से तकरीबन 20-22 साल पहले। मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के गौस पाक के दरबार में भी हाजिर दे चुका। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जी। बहुत खुश नसीब है हजरत आप। जी जी, मुझे 2003 में हुजूर गौस पाक की जियारत भी हुई थी। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। जी जी जी। हाँ में तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जी साहब में माशाअल्लाह। जी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे 3 मरतबा जियारत हुई है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी जी।
تو بس یہ اب میں جب بھی ٹائم ملتا ہے گھر آتا ہوں, بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر اپنا انٹرنیٹ پہ یہ آپ کی تھوڑی سی تقریر سن لی, مطلب دیکھ لیا, اور فاروق رضوی صاحب کے بیان سن لیتا ہوں, اس طرح کی جو بھی اچھے عالم دین اپنے اندر سننا تھے. اپنی طرف سے تھوڑی زیادہ وضاحت کر کے تھوڑا ان دیو کے بندروں کو پیغام دے دیجیے, کیونکہ آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زیارت کی ہے, آپ نے میرے آقا کا دیدار کیا ہے, اور یہ سچی بات ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور کو ہی دیکھا, کیونکہ حضور کے شکل و صورت میں کوئی دوسرا آ نہیں سکتا. میری ان تمام دیوبندی وہابیوں سے میری گزارش ہے کہ بھائی دیکھو, آپ جب تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا نہیں مانو گے, یاد رکھنا چاہے آپ 1000 روزے رکھ لو, نماز پڑھ لو اور کتنا بھی عبادت کر لو, لیکن وہ آپ کو محبت نہیں ملے گی, وہ چیز نہیں ملے گی. صرف آپ نیت اپنی صاف کر لو, عقیدہ صحیح کر لو, آپ یقین کرو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواب میں زیارت کرا دیں گے. بے شک, سبحان ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بس آپ تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ گئے ہو, اگر ٹریک تو واپس چڑھ جاؤ. تو میرا مقصد نور بھائی کو یہ بھی نہیں بتانا تھا کہ مجھے زیارت تو نور بھائی مجھ سے زیادہ متاثر ہو جائیں یا میری عزت کرنا شروع کر دیں. بات مقصد یہ تھا بتانے کا کہ چاہے آج کا دور ہو یا پہلے کا دور ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, غوث الاعظم کی محبت, بزرگوں کی محبت یہ ہمیشہ رہتی ہے. بس عقیدہ ہمیشہ بلیف آپ کا جو وہ آپ سوچتے ہیں ان کے بارے میں وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرا میسج ہے آپ لوگوں کو. اور جو بندیوں میں دھوکے میں ہیں, ذرا تھوڑا سا ان کے لیے بتا دیجئے کہ 85% لوگ جو ہے ان لوگوں میں دھوکے میں ہیں اور انجانے میں ہیں, بے خبری میں ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان شیطانوں کا ناپاک عقیدہ ہے کیا, کس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ لوگ. دیکھیے بات یہ میں آپ نے بھی سنا ہوگا انٹرنیٹ پہ کہ میں نے ایک واقعہ میں انٹرنیٹ پہ سن رہا تھا کہ 1904 کا واقعہ ہے یہ نور بھائی, کہ ایک صاحب تھے یو پی کے, اور ان کو زمانے میں انگریزوں نے گورنر بنایا تھا اپنی ریاست میں, وہ پاکستان کے حق میں خلاف تھے بننے کے. تو ان کا ایک مرتبہ انگلینڈ جانا ہوا, تو انہوں نے, ان کے ایک انگریز دوست تھے, تو کہنے لگے تم انگلینڈ آئے ہو سرکاری کام سے, آج میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا شاید تم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی. اچھا. تو وہ صاحب بڑے سوچنے لگے کہ میں سوری معافی چاہتا ہوں میں نام بھول گیا ان کا. تو وہ کہنے لگے کہ یار ایسی کیا چیز ہے میں نے نہیں دیکھی ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی مجھے کوئی نئی چیز دکھائیں, کوئی جھیل دکھائیں, کوئی ایسا واقعہ دکھائیں. تو کہنے لگے ہم انگلینڈ سے 60 کلومیٹر دور اندر آبادی سے دور ہم ویران جگہ پہ گئے, اور ہمارے وہاں پاسپورٹ چیک کیے گئے, وہ آرمی کا پہرا تھا وہاں پہ. جب ہم 60 کلومیٹر اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی لال عمارت ہے, بلڈنگ ہے. تو ہم اس میں جیسے ہی داخل ہوئے تو میں پہلے کمرے میں جب داخل ہوا تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ حدیث کا درس دیا جا رہا ہے, عالموں کی بڑی بڑی داڑھیاں ہیں, لمبی لمبی داڑھیاں ہیں, اور جو طالب علم ہیں وہاں کے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی داڑھیاں اور حلیے سے لگ رہے ہیں کہ شاید وہ ہندوستان کے, افغانستان کے, ادھر ادھر کے لوگ ہیں. میں بڑا خوش ہوں کہ اس دیار غیر میں ایسی بھی جگہ ہے کہ جہاں پہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. پھر ہم دوسرے کمرے میں گئے, وہاں دیکھا تو نماز کے بارے میں مسائل بتا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں. اچھا, وہ مجھے انگریز دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کوئی سوال نہیں کرنا, جو بھی سوال کرنا واپس ہوٹل میں آ کے مجھ سے سوال کرنا, وہاں پہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا. اس کے بعد حضرت وہ دوسرے کمرے میں گئے, تیسرے کمرے میں گئے. جب آخری کمرے میں گئے تو وہاں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سکھائی جا رہی ہے, بے ادبی سکھائی جا رہی ہے, اس طرح کرنا اس طرح کرنا. خیر مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسا یونیورسٹی ہے کہ ایک طرف تو حدیث کا درس دے رہے ہیں, ایک دفعہ وہ دے رہے ہیں, ایک طرف وہ دے رہے ہیں. پھر جب میں واپس ہوٹل میں آ گیا انگریز دوست کے ساتھ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا, تو انہوں نے کہا میں اب تمہیں جواب دیتا ہوں.
بات دراصل یہ ہے کہ جسے تم نے دیکھا کہ وہ عالم دین تھے اور جو وہ طالب علم تھے ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں. میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا کہ داڑیاں ہیں, یہ درس حدیث پڑھا رہے ہیں, قرآن شریف کے تفسیر پڑھا رہے ہیں, نماز روزے کے مسائل بتا رہے ہیں, کہ نہیں سب کے سب غیر مسلم ہیں. بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ ایک مشن ہے, یہ خاص طور پہ مشن تیار کیا گیا ہے جی اور یہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی جماعتوں میں بھیجیں گے, آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں بھیجیں گے. اور آپ کو بتاؤں کہ 2018 کی بات ہے کہ ایک یہودی 18 سال سے امامت کر رہا تھا پاکستان پنجاب کی ایک مسجد میں. اچھا جی بالکل سچا واقعہ. آپ جی یہ بھی سچا واقعہ جو آپ نے بتایا, اس کو میں جانتا ہوں الحمدللہ بہت کافی ٹائم سے. جی ایک جو ہمارے پاکستان کے ٹی وی ہوسٹ ہیں ان کا پڑھیے گا نیٹ پہ, بلال قطب. تو بلال قطب بتا رہے تھے, آپ لکھیں گے نا بلال قطب, اور وہ جو عالم دین تھے وہ مسلمان تھے, ان کے بارے میں سارا وہ آ جائے گا. جی تو بلال قطب کہہ رہے تھے کہ میں دبئی میں تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی اور بزرگ ٹائپ کے آدمی بیٹھے ہوئے. دیکھیے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہے نہ پڑھا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا لوگوں سے کیا ہے کون ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو پاکستان میں امامت کرتے تھے 18 سال سے, اب یہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اب یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ یہودی ہیں. تو یہ خاص مشن پہ آتے ہیں. اب جیسے ہم اکثر ان کی جماعتوں میں, تبلیغی جماعتوں میں سنتے ہیں بلال فلپس ہے, فلاں ہے, وہ ہے. یہ ایک مشن ہے اور وہ اس طرح سے ان بھولے بھالے لوگوں کو, مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اس طرح سے ظاہر بات ہے ہمارے پاس دیکھیں نا, علامہ اقبال, ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا کہ اس قوم سے اگر روح محمد ہی نکال دو تو یہ مر جائے گی. جی 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 ہے نا, یہ زندہ ہے, اس کو بھوک پیاس سے نہیں مرے گی یہ قوم, اس کو مارنا ہے تو اس کو روح محمد ہی نکال. تو آج جو ہے نا روح محمد ہی معاذ اللہ استغفر اللہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے ذریعے. یہ کسی انگریز نے بھی کہا تھا جی کہ میں ایسے مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں جو نماز تو پڑھیں, قرآن تو پڑھیں, داڑھی تو ان کی ہو مگر مومن نہ ہو, ایمان ان کے اندر نہ ہو. جی جی تو وہ آج یہ کام سارا جماعت کر رہی ہے. بالکل وہی ان کا مشن ہے, وہی ان کا وہی ہے. پھر حضرت میں ایک دفعہ سرچ کر رہا تھا تو ایک انگریز کا انٹرویو ہے کہ میں اہل سنت ہوں, مجھے وہی باتیں کرنے لگا. تو میں نے اس کو اس کی باتوں سے پکڑا. اس نے ایک جملہ یہ بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بولا کہ جس چیز پہ تمہارا پہلے بلیف تھا اسی پہ قائم رہو. تو میرے سرکار کبھی بھی کسی صحابہ کو جب بھی ایمان میں داخل ہوتے تھے کبھی نہیں بولتے تھے کہ تمہارا جو پہلے پرانا مذہب تھا کہ تم جس پہ وہ تھے اسی پہ برقرار رہو. جی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو میں نے اس کی باتوں سے پہچانا کہ یہ انگریز جھوٹ بول رہا ہے. جی یہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے کہ میں اہل سنت ہوں, میں درود شریف میں نے 15 مرتبہ پڑھا, میرے بس میں زیارت ہو گئی, اتنی زیارت ہو گئی, ایسے ہو گئی. اور پھر سرکار نے کہا کہ تم اپنے عقیدے پہ قائم رہو جو تمہارا وہ کرسچینٹی ہے. تو کہہ رہا ہے میں وہ پڑھتا تھا, درود بھی پڑھتا تھا, وہ میری کے لیے اپنی وہ بھی پڑھتا تھا ان کے لیے نظم. ایسے کبھی نہیں ہوتا, اسلام کبھی مکس نہیں ہوتا. جی 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 بالکل بالکل. یہ یہود و نصارہ کی دیو ہی پالیسی چلا رہے ہیں. الیاس کاندیلوی نے اپنی کتاب میں کہا ہے ہماری حضرت جی جی کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ تحریک صلاۃ ہے. خدا کی قسم کھا کے بولتا ہے کہ یہ ہرگز ہرگز تحریک صلاۃ نہیں ہے. بالکل بالکل. جی جی سمجھے حضرت. اور اس نے کہا کہ لوگ میرا مدعا نہیں پاتے, یعنی میرے دل کی جو چاہت ہے, میرے دل کی جو چاہت ہے اس کو لوگ نہیں پہنچتے ہیں. سمجھے حضرت. اس نے کہا کہ میرا مدعا, میری چاہت, اس نے سارا کلیئر کیا ہے کہ یہ ایک نئی قوم ہے, یہ ایک نئی قوم بنانا جو ہے اس کی چاہت ہے. وہی فرقہ بنانے کے لیے ہاں نئی قوم بتایا اس تبدیلی جماعت. بالکل بالکل. نئی قوم مطلب نیا فرقہ. نیا فرقہ. انشاءاللہ حضرت بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے.
جی شکریہ شکریہ حضرت، جزاک اللہ۔ اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ میں آپ سے جی جی ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے ٹچ انشاءاللہ۔ میں رہوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے حضرت، اجازت دیجیے، اب آپ ٹھیک ہے حضرت، آرام کیجیے، انشاءاللہ۔ آپ بھی آرام کیجیے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اللہ فی امان حافظ، اللہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین۔ وبرکاتہ۔